سولر کا صحیح لگوانے کا ٹائم کون سا ہے؟ ابھی پتہ چلا ہے کہ کراچی میں کچھ کنٹینرز پہنچ گئے، مے بی اگلے ہفتے تک اس کی سچویشن واضح ہو جائے تو مے بی وہ تھوڑے سے اور نیچے آ جائیں۔ 4 مہینے اگر آپ اپنے یونٹ واپس بھیج چکے ہوں گے تو گرمیوں میں آپ کو اس کا صحیح بینیفٹ ہوگا۔ میرا ایکسپرٹ ریویو یہ ہوگا کہ آپ سولر لگوانا چاہتے ہیں تو یہ بہترین ٹائم ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریاض کوسا میسٹرو سولر سسٹم ڈیفینس اور لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سولر کا صحیح لگوانے کا ٹائم کون سا ہے، تو سولر کے جو ہے وہ بینیفٹس کیا ہیں، تھوڑا سا 5 منٹ اس پہ بات کریں گے ہم۔ سولر کا جو صحیح لگوانے کا ٹائم ہے، اگر سپوز میں خود ایک یوزر ہوں، میں اگر اپنے یوزر کی حیثیت سے خود کو دیکھوں تو میرا ایکسپرٹ ریویو یہ ہوگا کہ آپ سولر لگوانا چاہتے ہیں تو یہ بہترین ٹائم ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی، ریٹ اس ٹائم بہت کم ہے، اتنے کم ہے کہ شاید گرمی میں یہ ریٹ آپ کو نہ مل سکے۔ دوسری، ورک مین شپ چھت کے اوپر بہت آسانی سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر گرمی میں آپ لگوائیں گے ورک مین شپ نہیں ہوگی، لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، بچے اوپر گرمی میں چڑھے ہوتے ہیں اور پسینوں پسینے ہوتے ہیں اور ان کا دل نہیں کرتا کہ کوئی کام زیادہ دیر سے کرے، تسلی سے کرے۔ اس وقت دھوپ ہے اور دھوپ اس وقت ایسی ہے کہ وہ ورک مین شپ آپ کی آرام سے ہو سکتی ہے، تسلی سے کام ہو سکتا ہے۔ تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چیز واپس ریورس میٹرنگ یعنی نیٹ میٹرنگ کو اپنے یونٹ دیتے ہیں تو گرمیوں میں یعنی 2 مہینے تو اس میں پروسیس میں لگتے ہیں گرین میٹر لگنے میں، وہ گزر جائیں گے نومبر دسمبر۔ اس کے بعد آ جائے گا جنوری، تو جنوری اور فروری، مارچ، اپریل، یہ 4 مہینے اگر آپ اپنے یونٹ واپس بھیج چکے ہوں گے تو گرمیوں میں آپ کو اس کا صحیح بینیفٹ ہوگا۔ گو کہ وہ جو بینیفٹ ہے یا ریٹ ہے وہ اوپر نیچے تو اوپر ہی ہوتا ہے، وابڈا کا اوپر ہو رہے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہے۔ اگر کوئی میرے سے پوچھے تو سولر کا صحیح بینیفٹ جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ کے ساتھ منسلک ہے۔ ہائیبریڈ کے ساتھ اس لیے منسلک نہیں ہے کہ ہائیبریڈ کے ساتھ یا تو آپ کی بیٹری لیتھیم ہو یا اس میں اتنی سٹوریج ہو کہ آپ دن رات اس کے ساتھ گزار سکیں، تو یا تو آپ لیتھیم کا اتنا بڑا بینک لگا دیں کہ آپ کو وابڈا کی ضرورت ہی نہ ہو، لیکن اگر آپ وابڈا کو دیں تو اس کا صحیح بینیفٹ وابڈا سے آپ کو واپس مل سکتا ہے۔ یہ تو ہوگی سولر کی بات۔ اور سولر کے جو ریٹ ہیں وہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے سے اوپر گئے تھے پھر نیچے آ گئے، اور ابھی پتہ چلا ہے کہ کراچی میں کچھ کنٹینرز پہنچ گئے، مے بی اگلے ہفتے تک اس کی سچویشن واضح ہو جائے تو مے بی وہ تھوڑے سے اور نیچے آ جائیں۔ تو سولر کے ریٹ اب اگر سردیوں میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے قریب قریب ہی رہیں گے، شاید زیادہ نیچے نہ آئے۔ تو اب ہم بات کریں گے، دوسری بات جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے کہ جو ہے وہ کافی پاکستان میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، عمران خان کا دوست ٹرمپ جیت گیا، فلاں جیت گیا، فلاں جیت گیا۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہیں ان کو کیا ہو گیا۔ ہم اپنے ملک کے لیے یا اپنے آپ کے لیے کافروں پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے ہمارے حالات، وہ ٹرمپ آئے گا یہ کر دے گا، فلاں آئے گا یہ کر دے گا، بائیڈن آئے گا ایسے ہو جائے گا، فلاں آئے گا ایسے ہو جائے گا، بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ ہمارا ملک ہے، جب تک ہم خود نہیں اٹھیں گے، ہم خود نہیں اپنی کیئر کریں گے، یعنی وہ تو خدا نے بھی کہا ہے کہ جیسے وہ ایک مشہور شعر بھی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو اپنی حالت آپ بدلنے۔ تو اگر ہم اپنی حالت آپ خود بدلنا ہی نہیں چاہتے تو ٹرمپ کیا کرے گا؟ اگر میں ایک ایسے ایگزامپل دوں، اگر آپ کا ایک گھر ہے، آپ اس کی صفائی کرنا ہی نہیں چاہتے تو وزیر اعظم کیا کرے گا؟ یا دوسرا تیسرا گھر کے باہر والا بندہ کیا کرے گا؟ گھر کی صفائی تو آپ نے خود کرنی ہے۔ اسی طرح اپنے ملک کے حالات اپنی عوام نے بدلنے، تمام تر طاقت عوام کے پاس ہے۔ نہ ٹرمپ کچھ کر سکتا ہے، نہ بائیڈن کر سکتا ہے، نہ کوئی اور کافر کر سکتا ہے، معذرت کے ساتھ نہ کوئی سعودیہ کر سکتا ہے۔ کتنے وعدے کیے ہیں سعودیہ نے کہ جی میں آپ کو انویسٹمنٹ دے رہا ہوں، فلاں ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، کہاں ہے وہ؟ کوئی آپ نے چیز دیکھی ہے ملک میں؟ انویسٹمنٹ کم ترین سطح پہ آئی ہوئی ہے تاریخ کی۔ تو اس سے زیادہ میں کیا کہوں، یہ سب سے میں کہتا ہوں پست ترین سطح ہے ہماری اخلاق کی، کہ ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے ہمارے ملک کو ٹھیک کریں گے۔ اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ شرم کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم لوگوں سے امید رکھیں۔ آخری بات میں یہ کروں گا کہ بہت جلدی میں گورنمنٹ نے کچھ قانون پاس کیا، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد میرا خیال ہے آدھے گھنٹے میں سارے قانون پاس ہوئے۔ کاش
کاش ایسے قانون بھی پاس ہوتے جو اپنے عوام کے لیے ہوتے. یہ تو ظاہر ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے سارا کچھ کیا ہے. جیسے وہ ایک اسمبلی میں بل آیا تھا روٹی سستی کرنے کا یا کنٹین کے معاملات یا تنخواہیں، تو کثرت رائے سے پاس ہو گیا اور 5 منٹ نہیں لگے. اسی طرح یہ بھی آدھے گھنٹے میں سارے قانون بن گئے. کاش لوئر کورٹ میں بھی ایسا ہو کہ ایسا کوئی قانون پاس ہو کہ 80% جو کورٹ ہیں ہمارے وہ لوئر ہی ہیں. چھوٹے کورٹ میں زیادہ لوگ اپیل کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ انیشیل سٹیپ ہے انصاف کا، تو جب وہاں پہ جاتے ہیں تو 80% کیسز وہیں پہ ہیں، اور وہاں سے کس کو کتنا انصاف مل رہا ہے میرا خیال ہے پاکستانی ہم بہت بہتر جانتے ہیں. تو کاش کوئی ایسا قانون لائے، گورنمنٹ کو ایسا قانون اتنی جلدی میں پاس کرے کہ ایک عام آدمی کو انصاف ملے، پاکستان میں انصاف ہوتا نظر آئے. کاش. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انصاف، میں بات وہی ریپیٹ کروں گا، خدا کی پسندیدہ ترین صفت ہے. اس کے بغیر نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی مستقبل ہے. اس کے ساتھ ہی بہت ساری محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا اگلے ویڈیو تک. اگر بات اچھی لگے تو ضرور شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.